السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب اپنے اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو اکس بائی شازیہ ولاگ۔ جی تو جناب، آج کا تھمبنیل دیکھنے کے بعد آپ کو یہ تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج ایک موٹیویشنل ویڈیو میں کر رہی ہوں، اور بس میں اپنے لیے سوچ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی یہ باتیں ڈسکس کروں، کیونکہ یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہیں، چاہے وہ ہاؤس وائف ہو، چاہے وہ میل ہو، فیمیل ہو، بچے ہوں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو میں آج ڈسکس کرنے لگی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، جو کہ ہر ایک کے لیے زندگی میں ضروری ہیں، اور زندگی کو کامیاب بنانا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو، میں زندگی میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزیں، کچھ اصول زندگی میں اپنا لیں، کیونکہ ایسے بے لگام زندگی تو گزر ہی رہی ہے، ہر کوئی گزار رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ اصول بنائیں، جس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو سب سے پہلا اصول ہے، جو میں اپنی بچیوں کو، جو میرے پاس کام سیکھتی ہیں پارلر میں، یا ویسے بھی جو بھی ہم قرآن کلاس لیتے ہیں یا جس میں بھی، اس میں سب سے پہلا جو اصول آتا ہے، جو میں سب کو کہتی ہوں اور اپنے لیے بھی میں جو سوچتی ہوں کہ یہی سب سے پہلا زندگی کا جو اصول ہے، اس کے لیے وہ یہی ہے کہ ہم وقت ضائع نہ کریں۔ وقت کا جو ضیاع ہے نا، یہ کچھ بھی کرنے نہیں دیتا ہمیں۔ جب ہم وقت کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں، جو لمحہ گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا، کیونکہ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ جو لمحہ چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ بچے دیکھیں، کل جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے آج جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور جو مائیں ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، عمریں ڈھل رہی ہیں، وقت گزر رہا ہے، اور وقت کو ہم ایسے ہی اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنی زندگیوں کو با مقصد بنائیں، کوئی نہ کوئی مقصد لے کے زندگی میں چلیں۔ مقصد کیا ہوں اور کیسے ہوں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ بہت لمبا ٹاپک پہ ہے، اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن آج کیونکہ بات میں کر رہی ہوں صرف زندگی گزارنے کے لیے کچھ ایسے اصول بنائے جائیں کامیاب زندگی کے لیے، تو میں صرف اسی کے متعلق بات کروں گی۔ پیچھے جو ویڈیو چل رہی ہے، اس کی میں آخر میں آپ کو سٹوری جو میری جتنی بھی چل رہی ہے، اس میں آخر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی دوں گی، لیکن آج کیونکہ میں صرف اور صرف کچھ وہ باتیں کرنا چاہ رہی ہوں جو زندگی گزارنے کے لیے ہم اچھے اصول بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دوسرا جو اصول جو مجھے لگتا ہے نا، وہ ضروری یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں نا، اس کو تسلسل سے کریں، اس کو برقرار رکھیں۔ یہ نہیں کہ آج یہ کام کیا، آج ہم نے یہ اصول بنائے اپنی زندگی کے لیے اور کل وہ ختم کر دیے، اور طریقوں سے ہم نے زندگی کے نئے جھنجھٹوں میں پڑ گئے۔ مطلب کوئی بھی چیزیں ہم جیسے ڈیلی اپنے لیے کوئی روٹین بنانا چاہتے ہیں کہ یہ روٹین ہو، لیکن وہ روٹین قائم نہیں رہتی، چند دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ عرصہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں چل رہا، ہمیں اس میں بہت سارے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے زندگی میں، ہم لوگ اس کو اگر لگاتار نہیں کرتے، اگر اس میں تسلسل نہیں رکھتے، تو زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں تسلسل برقرار رکھیں، ہم ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ کام کریں۔ ایون اگر ہم اپنے دین کو دیکھ لیں تو نماز سب سے زیادہ ضروری، جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس میں تسلسل برقرار رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم 2 دن نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں، جوش آیا، ولولہ آیا، 2 دن 4 دن نماز پڑھی اور اس کے بعد بس پھر اور دوسری چیزیں زندگی میں اور اتنے جھنجھٹ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے اور دوسری طرف لگ جاتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کریں، کوئی بھی کام کریں زندگی میں، کچھ بھی اپنے جو اصول ہیں زندگی کے، اس میں یہ چیز ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں کہ ہم اس کو تسلسل سے کریں، چند دن کرنے کے بعد اس کو چھوڑ نہ دیں۔ ہاں، اگر بار بار ناکامی مل رہی ہے اس چیز میں تو وہ پھر ایک الگ ایشو ہے۔ تیسری جو چیز ہے، وہ جو میں زندگی میں اپنے لیے جو سمجھتی ہوں کہ یہ اصول بہت زیادہ ضروری ہے، وہی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ
پریکٹس جو ہے نا وہی کامل بناتی ہے ہمیں، کہ ہم پریکٹس نہ چھوڑیں کسی بھی چیز میں، کچھ بھی کر رہے ہوں اس کی بار بار پریکٹس کی جائے، کیونکہ تسلسل برقرار رہے گا تو ظاہری بات ہے پھر وہ پریکٹس ضروری ہوگی کہ ہم اس کو بار بار کریں گے۔ کوئی ایسی چیز ہے زندگی میں، کوئی بھی یہ جو اصول بنا رہے ہیں انہی کو لے کے ہم جب ان کی صرف بنا لینا ہی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اصول بنا لیے، ہم نے اپنے پاس ایک جگہ لکھ کے رکھ لیا کہ میں اپنی لائف کو ایسے کامیاب بنا سکتی ہوں یا بنا سکتا ہوں، تو میں اس کو بجائے اس کے اوپر کام کرنے کے صرف میں اس کو لکھ کے رکھ لوں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک میں اس میں پریکٹس نہیں کروں گی۔ ایون دین ہم کوکنگ بھی کرتے ہیں نا، تو اگر ہم کوکنگ میں بھی ہم اس چیز کو بار بار نہیں کرتے، اس کی پریکٹس نہیں کرتے، اس کو بار بار وہ کام کیا نہیں جاتا تو ہم کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں رہتے۔ ایک بار اگر کوئی چیز بنائی وہ صحیح نہیں بنی تو اس کے بعد اگر ہم ہمت ہار کے بیٹھ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر جیسے میرا ایکسپیرینس سلون کا ہے، تو اگر میں سلون کا کام کوئی بھی کرتی ہوں، میں بچیوں کو سکھاتی ہوں تو ان کو بھی یہی کہتی ہوں کہ پریکٹس زیادہ سے زیادہ کی جائے، کیونکہ کامیابی جو ہے وہ پریکٹس سے ہی ہے۔ کوئی بھی کام کرنا، اس کو بار بار کرنا جو ہے وہی ہمیں اس میں کامل بناتا ہے، وہی ہمیں مکمل کرتا ہے، اسی سے ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ ہم خود اعتمادی اپنے اوپر رکھیں۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اعتماد کے ساتھ کریں، یہ نہیں کہ یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتی، بس آج کیا، ایک دن کیا، کامیاب نہیں ہوئے، صحیح نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد سوچا کہ نہیں بس یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتی، اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ کیونکہ اعتماد جو ہے، اپنی ذات کے اوپر اعتماد جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب میں اپنی ذات کے اوپر مجھے اعتماد ہوگا تبھی میں زندگی میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ کوئی بھی ہو وہ اس کے بغیر بالکل ادھورا ہے، کیونکہ جب کسی بھی کام کے کرنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر پورا بھروسہ کہ ہاں میں کر سکتی ہوں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، لیکن بار بار جب ہم اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں، یہ دل کو سمجھانا پڑتا ہے ان باتوں کے لیے کہ نہیں میں یہ کر سکتی ہوں۔ بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اگر وہ یہی سوچ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں خود بھی، خواتین کو خاص طور پہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے میں بار بار اس لیے یہ بات کرتی ہوں کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں، تو ہمیں عورت کو مضبوط ہونا جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ تبھی کر سکتی ہے کہ ایک تو وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، دوسرے وہ تسلسل سے کام کرتی رہے، تیسرے وہ پریکٹس میں لائے ان چیزوں کو، چوتھے وہ خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرے، اور پانچواں اصول جو ہے آگے بڑھتے رہیں، رکے نہیں، قدم اپنے روکے نہیں، اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کریں کہ بس اب میں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ آگے بڑھتے ہی رہنا ہے، جیسے بھی جو بھی عمر ہو۔ عمر قید نہیں ہوتی، عمر کسی کو قید نہیں کرتی، ہم خود اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں، ہم خود یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں اب عمر نہیں رہی یہ کام کرنے کی۔ آگے بڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کیونکہ انسان سیکھنے کا عمل کبھی رکتا نہیں۔ یہ اس کے بعد کا چھٹا اصول ہے زندگی گزارنے کا اور کامیاب زندگی گزارنے کا، کہ سیکھنے کا عمل کبھی بند نہ کریں، یہ کبھی رکتا ہی نہیں ہے، اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ سیکھنے کا عمل جو ہے نا، انسان سیکھتا تو ہر لمحے ہی ہے، جیسے ہی ماں کی گود سے پیدا ہوتا ہے تو وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، اور قبر تک انسان سیکھتا ہی رہتا ہے۔ لیکن سیکھنا صحیح اور غلط یہ ہم نے خود انتخاب کرنا ہے۔ سیکھ تو ہم ہر لمحے رہے ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے ہم صرف ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، ہم اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف وہ ہمیں جو سکھا رہے ہیں وہ اس میں ہمیں اپنی مرضی کا سکھا رہے ہیں، ہماری مرضی اس میں شامل نہیں ہے کہ ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں، ہماری اس میں کوئی سوچ شامل نہیں ہے، ہمیں صرف ایک بنی بنائی تصویر دی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے زندگی، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ان ڈراموں میں، یا جو بھی سوشل میڈیا پہ ہم جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں بنی بنائی ایک تصویر دی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو۔ ہماری اپنی سوچ وہاں پر کہیں کام نہیں کر رہی، اس لیے
کامیاب زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے، کون سی جگہ ہماری زندگی کی خالی ہیں جنہیں ہم نے پر کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو با مقصد بنانا ہے یا بے مقصد. کیونکہ ایسا یہ تو مجھے تو جب میں اپنے اوپر غور کر رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زندگی، اس طرح کی زندگی جو ہے وہ بالکل بیکار ہے کہ ہم دوسروں کی بنائی ہوئی دکھائی ہوئی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور اسی سے ہمیں جو بھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ ہم اپنے دماغ کے اوپر اس کو طاری کر رہے ہیں، اور ہم بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری تکلیفیں ہم اسی وجہ سے ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ دکھ اور سکھ اور وہ سب کچھ جو ہے وہ ان کی خوشیاں اور ان کے دکھ وہی ہم دیکھ رہے ہیں، وہی ہم سیکھ رہے ہیں. ہمارے اپنے دکھ سکھ کہیں نہیں ہیں. تو ہمیں سیکھنا ہے، لیکن ہمیں وہ سیکھنا ہے جو ہماری زندگی کے لیے با مقصد ہے. سیکھنے کا عمل کبھی بند نہیں کرنا، لیکن سیکھنا وہ ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہتر ہو. اور اس سے اگلی بات یہ کہ ہمیں جلدی جلدی تبدیلی کو اپنانا ہے. زندگی بہت تبدیل ہو رہی ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، ڈیلی ڈیلی نئی چیزیں آ رہی ہیں. اس لیے ہم نے اپنی زندگی کو اس میں شامل رکھنا، اس دوڑ میں شامل رکھنا ہے جو تبدیلیاں زندگی میں آ رہی ہیں. ہم نے یہ سوچ کے کہ نہیں یہ وقت ہمارا وقت اب گزر گیا، ہم زندگی گزار چکے، اب یہ بچوں کا وقت ہے. بچے تو سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ماں اور باپ دونوں کو. لیکن خاص طور پہ ماؤں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ مائیں ہر وہ چیز سیکھیں جو کہ بچے سیکھ رہے ہیں، جن کے قریب ہیں، جن چیزوں کے قریب بچے ہیں. ہمیں ان چیزوں کے قریب رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور بچے ہمارے ہم سے بہت آگے نکل جائیں اور پھر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں. موبائل پہ، ٹی وی پہ وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹرز پہ وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ہمیں اس دور میں شامل رہنا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، وہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس بھی چیز سے ہم ریلیٹڈ ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام بھی ہمیں اس کے ساتھ بھی ان ٹچ رہنا ہے. میں اگر اپنی مثال دوں تو کیونکہ میرا ایز اے بیوٹیشن، میں اگر بیوٹیشن ہوں تو مجھے اس میں شامل رہنا ہے کہ میں آگے نئے دور میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں وہ مجھے سیکھنی ہے. اس کے بغیر پھر میری زندگی بیکار ہے. میں سروائیو نہیں کر سکوں گی اس زندگی میں، اپنے اس بزنس میں، اپنے اس کام میں کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتی اگر میں اپنے سیکھنے کا عمل روک دوں. اسی طرح ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو خود وہ جج کر سکتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، وہ کس چیز کی اس کو ضرورت ہے سیکھنے کی، اور وہ اس سے کیا کرنا ہے. اچھا جی، اس میں پوائنٹس تو بہت سارے ہیں کامیاب زندگی کے، جو کہ ہم اگر ڈسکس کرتے رہے تو بہت وقت اس کے لیے چاہیے، لیکن ویڈیو کو میں نے کرنا ہے اب ختم. اس لیے بیک پہ جو سٹوری چل رہی تھی وہ تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ بس وہ میں آیت کے شوز کی شاپنگ کے لیے گئی، اس کو سکول شوز چاہیے تھے وہ لیے، اور اس کے بعد کھانا رات کو بازار سے لے لیا، وہ آ کے گھر آ کے کھایا، اور اس کے جو تکے ہیں اس کو بہت پسند ہے، اسی کا میں نے لنچ باکس اس کو بنا کے دیا. اور اس کے بعد اس کے کچھ گفٹس تھے انڈیا سے آئے ہوئے، مٹھائی وغیرہ، وہ اس کو اوپن کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے میں اسے اوپن کر چکی تھی. جب وہ دیکھا اس نے تو وہ سرپرائز ہوگی کہ یہ تو پہلے سے کھلا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جناب میں نے بس شروع میں آپ نے دیکھا کہ میں نے سیلون میں کام کر رہی تھی میں، اور اس کے بعد گھر کا کھانا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر میں نے کیا. وہ میں نے کوفتے بنائے تھے، کوفتے میں آلریڈی میں نے بنا کے فریز کیے ہوئے تھے. اس کی ریسیپی ایسے میں نے پراپر نہیں شیئر کی، اس لیے کیونکہ کوفتے تو آلریڈی میڈ تھے، جسٹ میں نے اس کو مسالہ بنا کے اس میں ڈال کے بس وہ بنائے ہیں، اس لیے پراپر اس کی ریسیپی میں نے نہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اور بس جناب، جو آج آپ لوگوں سے میں نے کچھ باتیں شیئر کی کامیابی کے متعلق، زندگی کو کامیاب کیسے بنایا جائے، یہ جو میں نے اپنے متعلق جو کچھ ٹپس رکھے ہوئے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، تو اس کے متعلق بتائیے گا کہ آپ کو وہ کیسے لگے، اور آپ کو ایسی موٹیویشنل ویڈیوز کیسی لگتی ہیں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ان کو سبسکرائب اور لائک بھی کیجیے گا. اب آپ لوگوں سے میں چاہتی ہوں اجازت. اللہ حافظ.